ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم شروع کریں گے ہمارے رولز جو ہم شروع کر چکے ہیں آلموسٹ، اور آج ہم دیکھیں گے کہ منڈے ہے تو منڈے میں ہم نے جو لاسٹ رولز پڑھے تھے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے جو پڑھا تھا وہ پڑھ چکے ہیں، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں سب سے پہلے کہ حمزہ کے بارے میں، کہ حمزۃ الاصل، حمزۃ الوصل۔ تو ہم نے حمزہ کے بارے میں پڑھا کہ حمزۃ الاصل، حمزۃ الوصل، اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھ لیا تھا الف مدہ کے بارے میں، اور چوتھی چیز جو اس میں ہم نے سیکھی تھی وہ جمع کے صیغے کا الف تھا۔ یہ چار چیزیں تھیں بچوں، حمزۃ الاصل، حمزۃ الوصل، دو چیزیں، اس کے بعد الف مدہ اور جمع کے صیغے کا الف۔ یہ چار ہمیں کلیئر ہیں الحمدللہ۔ آپ سب کو کلیئر ہے؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ بھی الحمدللہ ہمیں کلیئر ہے۔ اس کے بعد ہم نے مد اصلی کو ڈیٹیل میں پڑھ کے مد اصلی کا قائم مقام جو آلٹرنیٹ ہے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ الحمدللہ یہ بھی کلیئر ہے، آپ کے تطبیق میں سن رہی تھی تو الحمدللہ وہ کلیئر تھا۔ اس کے بعد ہمیں حروف لین ہم نے سیکھے تھے، واو لین اور یا لین، تو الحمدللہ کہ یہ بھی کلیئر ہے۔ آج انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جو نیکسٹ رول ہے، اس کا نیم ہے، اس کا نیم لکھیے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے پاس کاپی اینڈ پینسل موجود ہوگی، N+ قرآن۔ تو آپ لکھنا سٹارٹ کیجئے، ساتھ میں سنتے جائیے، سمجھتے جائیے اور اس کو لکھتے جائیے۔ ہمارا ٹاپک نیم ہے آج کا، اس کا نام ہے غنہ، غین نون ہا، غنہ۔ سب سے پہلے کسی بھی چیز کو سمجھتے ہوئے ہم سب سے پہلے اس کے نام پر غور کرتے ہیں کہ اس کے نام کے اندر کیا میننگ ہے اور پھر وہ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے، پھر ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو غنہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، غنہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب دیکھیں کہ غنہ ہے تو عربی زبان کا لفظ، لیکن جب ہم اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں تو اس کی ادائیگی جو ہے آلموسٹ ہر زبان میں پائی جاتی ہے۔ صرف اس آواز کو عربی میں غنہ کہتے ہیں تو ہم عربی ٹرم میں اس کا نام سیکھ رہے ہیں، اور یہ چیز آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف عربی زبان میں یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہی انسان غنہ کرتا ہے۔ غنہ ہر زبان میں، ہر ڈیفرنٹ لینگویج میں یہ ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ پروسیجر ذرا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، ادروائز یہ ہر لینگویج میں ہے۔ تو آپ لکھیں گے غنہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب آپ لکھیں کہ اس کو عربی زبان کا لفظ ہے، تو اب آپ اس کی ہیڈنگ دیں کہ لغوی معنی۔ غنہ کی لغوی معنی کیا ہے؟ غنہ کے لغوی معنی ہے گنگنی آواز، گنگنی آواز۔ اب گنگنی آواز میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں گنگناہٹ۔ غنہ سے مراد ہے گنگناہٹ یا گنگنی آواز۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ہوگی لغوی معنی کہ گنگنی آواز۔ اب دیکھیں گنگنانا یا گنگنی آواز، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہر زبان میں ہوتا ہے، گنگنانا اور گنگنی آواز ہونا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ گنگنی آواز جو ہے وہ کس باڈی آرگن میں پائی جاتی ہے۔ کیا وہ ہم زبان سے گنگناتے ہیں، کیا ہم منہ کے اندر سے گنگناتے ہیں، یا ہم ناک سے گنگناتے ہیں؟ اب وہ اس کا جو ایگزٹ پوائنٹ ہے یا آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے یا مخرج پوائنٹ ہے، وہ آپ ہیڈنگ دیں کہ اس کا مخرج کیا ہے۔ یہ آواز، یہ گنگناہٹ آتی کہاں سے ہے؟ تو اس کا مخرج ہے ناک کی ہڈی، ناک کی ہڈی، ٹھیک ہے۔
تو مخرج ہمارے پاس کیا ہے؟ گنگنی کا یا گنگناہٹ کا یا غنے کا، ناک کی ہڈی. اب دیکھیں ناک نہیں بولا میں نے، ناک کی ہڈی بولا ہے. اٹس مین کہ جو اوپر ناک کے اوپر جو ہماری یہاں سے جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ہماری ذرا ہارڈ ہوتی ہے جگہ، تو یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہم گنگناتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وائبریشن جو ہے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، گنگناہٹ میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، جو وائبریشن ہوتی ہے ناک میں آپ اس کو غنہ کہتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں ایکسپریس کرنے کے لیے. تو کتنی چیزیں ہمارے پاس آ گئی. غنہ عربی زبان کا لفظ ہے، لغوی معنی گنگناہٹ یا گنگنی آواز. پھر ہم نے یہ چیز ڈسکس کی کہ اس کا مخرج کیا ہے، تو مخرج ہے ناک کی ہڈی. اب آپ لکھیں گے اس کی ڈیفینیشن، تعریف، یا آپ لکھ سکتے ہیں اصطلاحی معنی یا اصطلاحی مطلب. کوئی بھی ہیڈنگ آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اصطلاحی معنی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصطلاحی معنی، یا آپ لکھ سکتے ہیں ڈیفینیشن آف غنہ، یا تعریف کچھ بھی. تو غنہ کی تعریف کیا ہے کہ ناک میں آواز کے ٹھہرانے کو غنہ کہتے ہیں. اٹس سمپل، آواز کو ناک میں ٹھہرانے کو غنہ کہتے ہیں. یہ جو ٹھہرانا کا لفظ ہے نا، یہ آپ کا فوکسنگ ہے اس میں، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ اس کا مخرج جو ہے وہ ناک کی ہڈی ہے. لیکن کیونکہ سم جو آپ کچھ آگے رول پڑھیں گے آپ، اس میں کہیں پر آواز چھپاتے ہیں، کہیں پہ آواز ملاتے ہیں، داخل کرتے ہیں، کہیں پہ آواز ہلکی سی آتی ہے چھپانے میں بھی اور ملانے میں بھی، کچھ شو بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ڈیفرنٹ انشاءاللہ وہ آپ آگے سیکھیں گے. لیکن یہاں پہ آپ کا فوکسنگ ہونا چاہیے کہ آواز کے ٹھہرانے کو، ناک میں آواز کے ٹھہرانے کو غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. اب آپ لکھیے کہ غنہ جو ہے وہ کتنے حروف پر ہوتا ہے. الف سے لے کے یا تک حروف ہیں، کیا سب پر غنہ ہوتا ہے؟ تو ہر آواز پر گنگنی آواز نہیں ہو سکتی. صرف 2 حروف ہیں، صرف 2 حروف. اس بات پہ بھی فوکسنگ رہنا ہے کہ 2 الفاظ نہیں کہنا، 2 حروف کہنا ہے. اور وہ 2 حروف کون سے ہیں؟ وہ 2 حروف ہیں نون اور میم. نون اور میم. نون اور میم 2 حروف ہیں، یا ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حروف غنہ 2 ہیں، نون اور میم. یہ 2 وہ حروف ہیں جہاں پر گنگنی آواز ہوتی ہے. اب مزید آپ اس کے ہیڈنگ دیجئے کہ کیا صرف نون اور میم خالی اس طرح ہوں تو ہی غنہ ہوتا ہے، یا اس میں جو ہے وہ کوئی اور کوئی چیز ایڈ ہوتی ہے تو ہم غنہ کرتے ہیں؟ تو یہ چیز میں کہہ رہی تھی کہ الف سے لے کے یا تک صرف 2 حروف ہیں، نون اور میم. پھر میں نے یہ بولا تھا کہ کیا یہ جو 2 حروف ہیں، کیا ان کے اوپر کوئی اور علامت یا حرکت آئے تب غنہ ہوتا ہے، یا خالی صرف 2 حروف سمپل یہ آ جائے تو غنہ شروع ہو جاتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ مشدد، یعنی آپ لکھ سکتی ہیں، ہیڈنگ دے سکتی ہیں تشدید، یا آپ لکھ سکتی ہیں مشدد، کہ جب یہ دونوں حروف مشدد حالت میں آئیں گے تب غنہ ہوگا. اٹس کنڈیشنل، کہ جب ان 2 حروف پر تشدید ہوگی تب غنہ ہوگا. حرکت ضمہ کی آئے، کسرہ کی آئے، فتحہ کی آئے، ساکن ہو جائے، اٹس نوٹ، یہ کوئی اس میں وہ کنڈیشن نہیں ہے. اس میں یہ کنڈیشن ہونا ضروری ہے کہ یہاں پر تشدید ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات، اب جہاں پر بھی آپ نون دیکھیں گی تو آپ نے سیکنڈلی کیا دیکھنا ہے، وہاں پہ آپ نے سیکنڈلی دیکھنا ہے کہ اگر وہاں پر تشدید ہے تو پھر غنہ ہوگا، اگر نون ہے تشدید نہیں ہے تو پھر غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بالکل میم کا بھی یہی کیس ہے کہ اگر میم جو ہے وہ تشدید کے ساتھ ہے تو غنہ ہوگا، اگر نہیں تو غنہ نہیں ہوگا. یہاں تک بات کلیئر ہوگی آپ کو؟ اب آپ لکھیں کہ جیسے مثال لکھیے، کیونکہ سمپل مثال بتا رہی ہوں، انشاءاللہ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو ویڈیو کے اندر یہ چیزیں کلیئر ہوں گی آپ کو. سمپل مثال یہ ہے، اور ابھی تطبیق میں بھی آپ کو چیزیں کروا دوں گی. نون کی مثال لکھیں ان، الف یعنی الف ڈالے، اوپر اس کے نیچے حرکت ڈالے تو حمزہ بن گیا، ساتھ میں نون، اوپر تشدید، اوپر زبر. ان یہ جو ہے میں نے ابھی پڑھ کے بھی بتایا آپ کو کہ ان
یہ جو میں نے آواز دی ہے ناک میں گنگناہٹ والی اور آواز کو ٹھہرا کر، اسی کو کہتے ہیں غنہ. ان. اب میں یہاں پر اگر پڑھتی ہوں انا، تو میں نے اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے غنہ نہیں کیا. لفظ تو میں نے ٹھیک پڑھا ہے، لیکن میں نے اس لفظ میں غنہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو جب میں پڑھوں گی ان، تو یہ لفظ بھی ٹھیک پڑھا گیا ہے اور غنہ کے ساتھ ٹھیک پڑھا گیا ہے. ادروائز یہ جو لفظ ہوگا یہ نامکمل ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے سے میم کے لیے بھی آپ لکھیں. جیسے لفظ آتا ہے مما، میم یعنی کہ 2 میم اور پھر ساتھ میں الف، نیچے زیر اور اوپر زبر اور تشدید. مما، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ دوسرے میم پر شد ہے، تو اس کا مطلب ہے دوسرے میم پر غنہ ہوگا، تو ہم پڑھیں گے مما. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہم نے پڑھا مما، یہ لفظ جو ہے اگر ہم یہاں پہ غنہ نہیں کرتے تو یہ پڑھا جائے گا مما، لیکن غنہ کے ساتھ درست اور مکمل صورت میں مما. ٹھیک ہے، یہ غنہ کے ساتھ اس کی ادائیگی ہو گئی. اب آپ لکھیے کہ مقدار کتنا ہے، کتنی لینتھ میں آپ نے غنہ کرنا ہے، کتنی دیر آپ نے ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہے. تو وہ کتنا ہے، مقدار ہے اس کی ہوگی 1 الف. 1 الف، جتنا 1 الف پڑھنے کو ٹائم لگتا ہے اتنی ہی آپ غنہ کی آواز رکھیں گے. تو مقدار میں آپ لکھیں گے کہ 1 الف، یا جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 2 کاؤنٹس. 2 کاؤنٹس میں کیا ہوتا ہے؟ 2 کاؤنٹس میں آپ کے 2 حرکات آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو اسٹریچ کرتے ہیں تو 2 ٹائم اسٹریچ کرنا ہوتا ہے آپ نے اس کو. پہلا اسٹریچ کیا ہوتا ہے ان، اور دوسرا اسٹریچ کیا ہوتا ہے نا. یہ 2 کاؤنٹس ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ غنہ کے اندر کرتے ہیں، لائک مما، مما. ٹھیک ہے، چلیے جی، آج انشاءاللہ آج کا لیسن ہمارا سٹارٹ ہوگا 26 سے، اور آپ سب لوگ جو ہیں امید ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر پڑھتے جائیں گے. 1 to 1 اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم دیکھتے جاتے ہیں، اور آپ نے اپنے جو رولز ہیں جیسے جیسے بتاتے جائیں گے، آپ سب نے وہاں پر نشان ضرور لگاتے جانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویری گڈ. الذین ينقضون عہد اللہ. جی پڑھیں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. اللہ من بعد میثاقہ. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه.
یہ جو میثاقی ہے اس میں آپ نے سا کو موٹا کر دیا، اس کو باریک کریں. میثاقی نہیں ہے، اس کو آپ پڑھیں گے میثاقی. پڑھیں گے تو یہ ہیوی ہو جائے گا. اگر زبان نیچے ہوگی اور ہونٹ پھیلا کے پڑھیں گی تو یہ درست ہوگا. سا پڑھیں گے، صا نہیں پڑھیں گے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. أولئك هم الخاسرون. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ وَيُفْسِدُونَ میں کون سا حرف مدہ ہے؟ یفسدون، یعنی واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب بتائیں مجھے کہ اولائکہ میں کون سا قائم مقام ہے اور کس کا قائم مقام ہے؟ مد اصلی کا قائم مقام ہے. مد اصلی میں تو الف مدہ بھی ہے، واو مدہ بھی، یا مدہ بھی ہے، تو وہ تو تینوں ہیں، تو تینوں کا قائم مقام تو نہیں ہو سکتا. کوئی ایک، کسی ایک کا ہی قائم مقام ہے. الف مدہ کا قائم مقام ہے. یس. اور کس کے اوپر ہے، کس حرف کے اوپر ہے؟ لام کے اوپر. ٹھیک ہے. مجھے با کا مخرج سنائیے. با دونوں ہونٹوں کے یعنی تری والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے آپس میں ملنے سے با ادا ہوتا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی شاہین باجی. با بی. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی شاہین باجی. كيف تكفرون بالله وكنتم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم وكنتم أمواتا فأحياكم. امواتا، یہاں پہ آپ نے ہونٹوں کو پھیلا دینا ہے، اس آواز کو موٹا نہیں ہونے دینا. اگر آپ پڑھیں گے امواتا تو یہ ایک ہیوی آواز ہے جو کہ یہاں پر ریکوائر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ہونٹوں کو پھیلا کے باریک پڑھیں گے امواتا فأحیاکم. وكنتم أمواتا فأحياكم. جی ابھی بھی تھوڑی سی ہیوی ہے، لیکن آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہونٹ جو ہے وہ باریک، یعنی کہ پھیلے ہوئے ہوں اور زبان اندر سے نیچے ہو تو یہ باریک ہوتی ہے آواز. اس آواز کو پروناؤنس کریں. بس وہ آپ اٹھا لیتی ہیں جس کی وجہ سے آواز بن جاتی ہے تو، یہ آواز رانگ ہے. پریکٹس کرنی ہے آپ نے اس کی. ابھی بھی وہ تھوڑی اسی طرح سے موٹی آواز ہے، لیکن وہ یہ کہ آپ نے اس کی پریکٹس شاید بہت پختہ کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ آواز ابھی تک آپ کی اسٹل ویسی ہے. تو وہ باریک اخفا کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم يميتكم ثم
يميتكم ثم يحييكم. ایک تو آپ نے یا کی پیش کو انڈر لائن کریں، آپ اس کو یو پڑھ رہی ہیں، تو وہ یو نہیں یو ہے، یو یمیتکم، يميتكم. اور پھر آگے ہے یحییکم. يحييكم. اب آپ دیکھیں کہ مجھے بتائیں گے یہاں پر ان 4 الفاظ میں کہاں پر کس لفظ میں غنہ ہو رہا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے سما پر، یہاں ہو رہا ہے میم کے اوپر غنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بارک پھر اللہ فیک. آگے پھر یہ تینوں سما پر ہی ہو رہا ہے، غنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دوبارہ سے یہاں سے پڑھیں گی سما یمیتکم سے لے کے سما یحییکم، لیکن آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ میم کے اوپر فتحہ ہے، سما کا جو میم ہے دونوں کے اوپر فتحہ ہے، تو یہ لمبا نہیں ہوگا، آپ نے تھوڑا تھوڑا لمبا کیا ان کو. ٹھیک ہے، چلیے دوبارہ سے پڑھیں. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم. چلیے ابھی تو آپ نے پازنگ سے پڑھا نا، لیکن آپ اس کو فلو میں پڑھیں گے تو بھی اس کی اتنی ہی کریکشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اوکے. ثم یمیتکم ثم یحییکم. ثم یمیتکم ثم یحییکم. ثم الیہ ترجعون. ثم الیہ ترجعون. اب یہ جو ترجعون ہے اس کا را نہیں ہلانا آپ نے، تر نہیں پڑھنا. آواز کو جب آپ زبان جو ہے ٹوسٹ کرتے ہیں اوپر تالو کے ساتھ، تو آپ نے اس کو اوپر ہی رکھنا ہے، یعنی اوپر اٹیچ رکھنا ہے. اگر آپ اس کو نیچے کریں گے تو وہ بن جاتا ہے تور، یہ آواز. ٹھیک ہے، یہ مجہول ہو جاتی ہے، آواز خراب ہو جاتی ہے. تو آپ اس کو پڑھیں گے الیہ ترجعون. ثم الیہ ترجعون. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ الیہ پہ کون سا حرف ہے جو ہم نے حروف مدہ پڑھے ہیں اور حروف لین پڑھے ہیں؟ یہاں جائے مدہ ہو رہی ہے. الیہ میں دھیان سے دیکھیے یہاں پر یہ مدہ کیسے ہو رہا ہے؟ جی شاباش. یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ فتحہ ہے یعنی زبر ہے، تو یہاں پہ یا لین ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ویری گڈ، شاباش. اب مجھے بتائیں کہ لکم ما یعنی ما ہے، یہاں پر کون سا رول ہو رہا ہے؟ یہاں پر مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی مقدار کتنی لمبی کرنی ہے؟ ناک میں آواز کتنی دیر ٹھہرانی ہے؟ 2 کاؤنٹ. 2 کاؤنٹس یعنی ایک الف. تو اب آپ دوبارہ پڑھیں یہاں سے لکم ما سے، اور 2 کاؤنٹس آواز یہاں پہ روک کے پڑھیں. جی. لکم ما فی الارض جمیعا. ویری گڈ. ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء. اب دیکھیں کہ إلى السماء، السماء کا جو ہے وہ حمزہ ہے، اور جب بھی ہم نے حمزہ پر وقف کرنا ہوتا ہے تو حمزہ ساکن کرتے ہیں، اور وہ حمزہ کی آواز سخت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو ایسے ہوا میں بلند کر کے چھوڑ نہیں دیں گے کہ السماء، بلکہ ہم پڑھیں گے إِلَى السَّمَاء، یہ آواز کے ساتھ. إلى السماء. شاباش. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. سواهن
سبع سماوات. شاباش. باقی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے کہ فسواہن. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کون سا رول ہو رہا ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے؟ اس پہ گنا ہو رہا ہے، اس پر شدت الحرف پہ گنا کریں گے یہاں پر. ٹھیک ہے، ویری گڈ. سب لوگ جو ہیں واو پر بھی اور نون پر بھی. واو پر بھی ہو رہا ہے گنا. واو حروف گنا تو ہم نے 2 پڑھے ہیں. یہاں پر اسبائی فتح ہے. یس، یہاں پر اشبائی فتحہ ہے اور غنہ تو صرف 2 حروف پہ ہوتا ہے. وہاں آپ تشدید کی وجہ سے اس حرف کی جوائننگ جو ہے وہ آپ سٹریسلی کر رہے ہیں اور ادروائز وہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اوکے جی. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ فسواہن اور سبع، نون کی فتحہ کو اور عین کی فتحہ کو سب لوگ انڈرلائن کر لیں. ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے پڑھ رہا ہو تو یہ پڑھ رہا ہو فسواہن سبع سماوات، وہ ان کو بھی لمبا کر دیں. جن لوگوں کی حرکات کمزور ہیں، ان کی گرپ نہیں ہے، تو وہ یہاں پر یقیناً اس کو لمبا کریں گے. اینڈ بی کانشیس کہ یہاں پہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، فسواہن سبع سماوات. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز یہاں پہ کہ سب لوگوں کے لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ واو جو ہے وہ دونوں ہونٹ گول کر کے، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹ جب تک گول نہیں کریں گے آپ کا واو اچھے سے ادا نہیں ہوگا. بے شک مرر میں دیکھ لیں، ہونٹ گول ہونے چاہیے. جو بھی ہونٹ گول نہیں کر رہا، اکثر میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس کو کہنے کے باوجود بھی ہونٹ گول نہیں کرتے اور ان کو لگ رہا تھا ہم ہونٹ گول کر رہے ہیں، لیکن دیکھنے والا جب آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے ہونٹ گول نہیں ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ گول نہیں ہے، تو آپ کو اچھے سے گول کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو گول کریں گے تو یہ صحیح پڑھا جائے گا. ادروائز آپ اس کو کیسے پڑھ رہے ہوں گے؟ آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے فا کتنا فسوا. وا جو ہے یہ اردو پنجابی لائک اس میں ہم بولتے ہیں اس طرح سے، اس میں فرق نہیں کرنا ہوتا نا ہمیں فا اور وا میں تو، لیکن عربی میں یہ فرق ہوتا ہے. اس لیے سب سے کہوں گی کہ آپ نے ہونٹوں کو گول کر کے فسو، یہ درست ادائیگی ہے، فسوا. اور جو غلط ہے وہ ایسے ہے فسوا وا، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ دیکھتے ہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. كل شيء عليم. بارک اللہ فیک. شاباش، اچھا پڑھا آپ نے ربیہ جی. یہاں سے نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہیں عدیلہ. عدیلہ کائنڈلی اپنا مائک میوٹ کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آیت نمبر 30 ہم سٹارٹ کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي. اچھا جی، ایک تو یہ چیز ہے سب لوگ زال کو انڈرلائن کر لیں. زال کیسا حرف ہے یہ بتائیں گے، اس کی کوالٹی کیا ہے؟ زال جو ہے وہ نرم حرف ہے جی. اور یہ ٹپ آف ٹنگ یعنی زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے. اور زبان کی نوک کہاں رکھنی ہے؟ جو سامنے والے اوپر کے 2 دانت ہیں ان کے ایج پر، ان کے کناروں پہ رکھنی ہے. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ پڑھیے اس کو. وَإِذْ قَالَ، کالا نہیں پڑھنا ہم نے. وَإِذْ زبان کی روٹ جہاں پہ جڑ ہے، جہاں پہ ہمارے حلق سے جڑی ہوئی ہے، یہاں سے ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے 2 ڈاٹس لیٹر قاف. ٹھیک ہے. قاف، اس کو ہم کاف نہیں پڑھ سکتے، اٹس رانگ. وَإِذْ قَالَ. جی ابھی بھی تھوڑا سا باریک ہے، اس کو موٹا کریں، زبان اوپر اٹھا کے. وَإِذْ قَالَ. وَإِذْ قَالَ. شاباش. اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے، اس کو آپ نے ہیوی کرنا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ جب ہم نے ملتی جلتی آوازوں والے حروف پڑھے تھے تو مجھے بتائیں کہ قاف جو ہے اس کے ساتھ اس کا ریزمبلنس جو لیٹر ہے، ملتی جلتی آواز والا حرف ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ کاف ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پڑھنے میں وہ فرق آنا چاہیے کہ کاف باریک ہے، قاف یہ ہیوی ہے.
باریک لیٹر ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں ایزی ہے وہ، لیکن ہیوی لیٹر جو ہے اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، تو وہ زبان اوپر اٹھائیں اور زبان کی روٹ جو جڑ ہے وہاں سے اس کو ادا کریں، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي ویری گڈ. اب یہ انی کا جو لفظ ہے سب لوگ انڈر لائن کر لیں. اس میں کیا غلطی ہوتی ہے؟ اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ انی پہ سب سے پہلے آپ بتائیں مجھے کہ عدیلہ انی پہ کون سا رول ہو رہا ہے جو آج ہم نے پڑھا تھا، اس میں سے کون سا رول ہو رہا ہے؟ نون غنہ ہو رہا ہے، اس پہ مشدد بھی ہے. ویری گڈ. اوکے، نون غنہ کے ساتھ والا کون سا حرف ہے اور اس کا کیا رول ہے؟ آگے والا جو ہے جی جی جائل. نو انی کے پورے لفظ کو دیکھیں، ایک تو غنہ ہو گیا، جی آگے کون سا رول ہے اسی لفظ کے اندر؟ جائے مدہ ہو رہی ہے. ویری گڈ، شاباش. تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ انی جاعلن، غنہ تو کر لیں گے یا مدہ چھوڑ دیں گے. اس لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں غنہ بھی ہے، اس میں یا مدہ بھی ہے، دونوں کو پروناؤنس کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ سب کے لیے. جی آگے دیکھتے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. إني جائل في الأرض خليفة. جاعل فی الارض خلیفہ. جائل في الأرض خليفة. جاعلو نہیں ہے، لام کے اوپر کیا ہے؟ پیش تنوین ہے. لو، ناک میں آواز کو چھپانا ہے. جاعل فی الارض خلیفہ. جائل في الأرض خليفة. اس را کو بھی انڈر لائن کر لیں، اس کو ارضی نہیں پڑھنا. میں نے بتایا تھا نا کہ جب بھی را ساکن آتا ہے تو زبان کو جب آپ ٹوسٹ کرتے ہیں اوپر کی طرف تو زبان کو آپ روک لیں، ٹھیک ہے؟ ارضی خلیفہ. أرض خليفة. ابھی بھی آپ کا را ہل گیا ہے. ارضی خلیفہ. أرض خليفة. یہ جو ہے نا یہاں پر آپ نے پاز کرنا ہے، تھوڑا سا رک کے، جیسے سلو موشن ہوتا ہے ویسے آپ نے ہلکے سے رک کے، تاکہ را ہلے نا، اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ ارضی خلیفہ. أرض خليفة. ابھی ہے کمزوری لیکن آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. من يفسد، دو کو لمبا نہیں کرنا، اور درمیان میں جس طرح آپ نے پاز کیا ہے اس طرح سے وقف ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء. من يفسد فيها ويسفك الدماء. ویسفی نہیں ہے، ویسفک الدماء. ويسفك الدماء. اینڈ پہ حمزہ کو ساکن کریں. قدماء. الدماء. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إنكم
جی اس میں دیکھیں کہ انی مد ہو رہی ہے نا، تو آپ 2 الف جتنا لمبا کریں گے. انی اعلم ما لا تعلمون. أعلم ما لا تعلمون. بارک اللہ فیک. کائنڈلی مائک میوٹ کر لیں. چلیے جی، آج الحمدللہ آیت نمبر 30 تک جو ہے وہ ہمارا لیسن ہے، اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. ریکارڈنگ اور ویڈیو خاص طور پہ آپ ضرور دیکھیں اس کے ساتھ، کیونکہ پکٹوریل ہوتا ہے تو پکچر سے آپ کو کافی فائدہ ہوتا ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ آج آپ نے جو رول پڑھا ہے اس کی مشق آپ کیسے کریں گے. جیسے کہ آج میں نے تطبیق کرتے ہوئے پوچھا تو آپ نے نشان لگا لیے، تو آج آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ جب آپ اپنی لیسن ریوائز کر رہے ہوں کہ 10 دفعہ آپ نے اپنی امانت پوری کرنی ہوگی، اس میں آپ نے غنہ کو دیکھنا ہے. غنہ کے ٹاپک میں آپ کو لغوی معنی، اصطلاحی معنی، حروف، ان کی مقدار، ان کی کنڈیشن اور اس کی تعریف، اس کی مثالیں، اس کی ادائیگی، یہ سارا ٹاپک ہم نے ریوائز کرنا ہے. اس کی ہی اسیسمنٹ ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور ٹائم لیمٹ کے اندر اندر کام کرنے کی پوری کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو استقامت کے ساتھ اس قرآن کی خدمت کا موقع دیتے رہیں انشاءاللہ، اور ہمیں سب کو اکٹھے اور اجتماعیت کے ساتھ اس مقصد پر قائم و دائم رکھیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.